اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ آج پھر ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک ایک آیت کر کے ہم قرآن کے میسج کو سمجھنے کی کوشش میں ہیں۔ پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی تو اس میں ہم نے ایک آیت کا تذکرہ کیا، بہت مختصر سی آیت، اور اگر اس سے ہم اس کو اعادہ کر لیں، دوبارہ سے تازہ کر لیں، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پہلے تو آیت اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ سنائیں، پچھلی دفعہ کیا تذکرہ ہوا تھا۔ آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر کی آیت تھی 26 نمبر 26۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور اس کا ترجمہ تھا کہ تم لوگ کدھر چلے جا رہے، تم لوگ کدھر چلے جا کدھر چلے جا رہے۔ اچھا، یہ ہے وہ بنیادی موضوع جس کے اوپر ہم سوچتے رہیں گے۔ قرآن کے مختلف حصوں سے آیتیں آئیں گی، اس کا ربط اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہی رہیں گے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اچھا، ویسے بھی یہ سوال ہمارے عام معاشرے میں ہے، پیرنٹس اور اولاد کے درمیان بچہ پوچھتا ابو آپ کدھر جا رہے ہیں، اور والد پوچھتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بچہ پوچھے ابو کدھر جا رہے ہیں تو وہ اور طرح کا جواب ہو، اور اگر آپ پوچھیں کدھر جا رہے ہو تو اس کا اور طرح کا ہو۔ تو یہ ہے وہ چیز، اس پہ غور کرنا ہے کہ آفٹر آل سوال تو ایک ہی ہے، اور پوچھنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ کبھی آدمی غصے سے پوچھتا ہے آپ کدھر جا رہے ہو، اور اس کے مفہوم بھی ہم نے پچھلی دفعہ سیشن 57 میں کچھ اس پہ بحث کی تھی کہ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوال اہم ہے، اور اس میں یہ سوچتے رہنا ہے۔ سننے والے میرے دوست جن کے پاس یہ پہنچے آواز، تو وہ بھی سوچیں، اپنے آپ سے انسان سوال کرے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا اگر مزید آج گفتگو کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی موبلٹی ہے انسانوں کی۔ صبح ہوتے ہی لوگ نکل پڑتے ہیں اپنے کاموں پہ۔ کسی ایک جگہ آپ کھڑے ہو کے اگر گاڑیوں کو گننا چاہیں، لوگوں کو دیکھنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک شہر سے موبلٹی دوسرے شہر کی طرف بائی روڈ کتنی ہے، تو کتنی پبلک ٹرانسپورٹ لوگوں کو لے کے جا رہی ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے باقی مینز ہیں ٹرانسپورٹیشن کے، تو سب کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں نا۔ تو یہ ہر شخص کے سوچنے کی بات ہے۔ اب بائی ایئر ٹریول کرنے والے، اب ان کی اگر ہم گنتی کرنے لگیں، دیکھیں آپ گوگل میں مل جائے گا آپ کو کہ ایک دن میں کتنی فلائٹیں ہیں جو آپریٹ ہوتی ہیں، اور ایک میں کتنے مسافر ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال تو ہر کسی کا ہے، اور انسان سوچتا بھی ہے اس سے۔ دیکھیں، 3 بنیادی سوال ہیں جو انسان ہمیشہ سے سوچتا رہا، آج بھی سوچتا ہے۔ ایک اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں کون۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ اچھا، میں کہاں سے آیا ہوں اور میری منزل کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں توجہ دلائی ہے کہ قیامت کی ساری ہولناکیاں بیان کر کے اللہ نے جنت اور دوزخ کا نقشہ تمہارے سامنے رکھ کے پوچھا ہے کہ تمہارا رخ کدھر ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ تو یہ ہر وقت سوال کرنے کا ہے۔ آج ایک دوسرے انداز میں سوچتے ہیں۔ اس سے اگلی سورہ انفطار، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑیں گے۔ تو گویا ربط اس کا پچھلی صورت سے یہ ہوا کہ وہاں بھی قیامت کے حالات بیان ہوئے تھے، اور یہاں بھی وہی ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اگر ان حالات کو کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہے تو ان صورتوں کا بغور مطالعہ کرے۔ اب یہ ہے کہ آپ پہ ہے، سننے والوں پہ ہے، آپ ان دونوں سورہ تکویر، سورہ انفطار، یہ آپس میں جوڑا ہے مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے بھی۔ تو کل کے سوال میں جو بات تھی کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، وہ تو ہم جواب سوچیں کہ ہمارا رخ کدھر ہے۔ اگر ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اگر صرف پرائرٹی دنیا ہی ہے اور آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا اس غفلت سے نکلیں، اس کی فکر کریں۔
آج اس ریالٹی کو اس صورت میں ایک آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ جو تمہارا رخ ہے اپنے اس رب کریم کی طرف جو نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کی آیت نمبر ہے 6، وہاں تھی 26 اور اس کی آیت نمبر 6۔ ہاں، اس میں دیکھ لیں آپ انفطار میں جا کے، آیت نمبر 6 ہے، اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکہ دیا؟ دھوکہ دے رکھا ہے، ہاں۔ کس چیز نے دھوکہ دیا؟ اس سٹیٹمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت غفلت میں ہے، کیونکہ یہاں آل انسان آیا۔ اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ ذرا سوچو کہ وہ تمہارا کریم رب جس نے تمہیں پیدا کیا، بہترین شکل و صورت سے بنایا، اور تمہارے جسم میں، تمہارے رویے میں، تمہاری نفسیات میں ایک توازن رکھا، اس کرم والے رب سے پھر دھوکہ دینے والی کون سی شے ہے؟ تو اس پہ غور کیا جائے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو فوراً ذہن میں ایک تو بات یہ آتی ہے کہ اللہ نے خود ہی بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی چالوں میں نہ آنا۔ پھر قرآن ہی نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہارا نفس بھی ہے جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو خود کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا نفس ہی کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی نفسیات کی بہت ساری چیزیں اور ہیں۔ جب میں کہتا ہوں نفس دھوکہ دیتا ہے تو اس کی نفسیات میں غصہ بھی ہے، نفرت بھی ہے، کسی سے دشمنی بھی ہے۔ تو جتنے نیگیٹو رویے ہیں نفسیات میں، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا یا نیگیٹو ہوگا۔ پازیٹیو ہے تو محبت کا عنصر غالب ہوگا، اگر نیگیٹو ہے تو نفرت کا آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو نیگیٹیوٹی ہے انسان کی نفسیات کی، تو وہ ساری ہی چیزیں ہمیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ ایک فوڈ آف تھاٹ ہے جو مختصر سے اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ ایک سوال چھوڑ دیا غور و فکر کے لیے، اس صورت کا مطالعہ بھی کر لیں، تفسیر بھی پڑھ لیں، خود سے بھی سوچیں کہ آخر وہ کون سی شے ہے، جبکہ مجھے اس کا احساس ہے، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، ساری بلیسنگ اس کی دی ہوئی ہے، اس کو میں مانتا ہوں، محسوس بھی کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جب نافرمانی ہو جاتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوئی؟ تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اس کو سوچ کے اپنی اصلاح کی فکر کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی صورت ہے بھی نہیں۔ سیلف کریکشن کا ذمہ دار وہ خود ہی ہے، اور خود ہی اس میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم تھوڑا سا اگر سنجیدگی دکھائیں گے تو یقیناً یہ باتیں ہمارے لیے بڑی مفید ہوں گی۔ اللہ ہمیں سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی، جو قرآن کا مطالبہ ہے اس کی احسن توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔